اللہ رب العزت کا کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے ذکر کے لیے، اپنی یاد کے لیے کچھ دیر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس کا احسان ہے۔ ان علماء سے سنا کہ جب انسان کسی نعمت کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نعمت میں اضافہ فرماتا ہے۔ اس پر ہمیں شکر ادا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی، اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال دیا، کیا وقت نکال کے جو ہے اللہ کی یاد کے لیے، دین کی فکر کے لیے تھوڑی دیر ہم بیٹھ سکیں، یہ اس کا احسان ہے۔ ورنہ اس پرفتن دور میں مصروفیت کا عذاب ہے، ہر انسان مصروف ہے، یہاں تک کہ بچے کو بھی دیکھو وہ بھی فارغ نہیں، اس کو بھی کوئی نہ کوئی ٹینشن ہے، یا کھیلنے کا، یا موبائل میں کھیلنے کا، یا کچھ اور عجیب ہی حالات ہیں۔ مصروفیت ایسی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں، لوگ دین کا کام کر رہے ہیں، دین کے لیے، اسلام کے لیے وقت نکال رہے ہیں، ہمیں اس پر شکر ادا کرنی چاہیے اور غور و فکر کرنی چاہیے کہ اللہ نے جو یہ نظام بنایا ہے اور ہمیں انسان بنایا تو اللہ تعالیٰ کا اس کا کیا مقصد ہے، اور اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت ہمیں بلا ناغہ کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور اس کا حق ہے، اور کوشش کریں ترجمہ اور تفاسیر وغیرہ مل جائے تو اس کو بھی پڑھیں، کیونکہ قرآن اصل میں ہدایت کی کتاب ہے، اور ہدایت اسی کو ملے گی جو قرآن کو پڑھے گا، سمجھے گا۔ اب صرف حروف پڑھنے سے اس کا فائدہ ہے، اس سے انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کا جب وہ کلام پڑھے گا اللہ کی محبت اس کے دل میں آئے گی، یقینی ہے۔ آپ دیکھیں کہ صرف جو تلاوت ہی کرتے ہیں اس کے بھی اتنے فضائل احادیث میں موجود ہیں، سمجھنے کا اس میں کوئی تذکرہ نہیں ہے کہ یاسین شریف پڑھتا ہے بندہ صبح، اس کے دن بھر کی حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں، 10 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ہے۔ اسی طرح سورہ اخلاص کی فضیلت الگ ہے، اسی طرح سورہ رحمان کی فضیلت الگ ہے، اسی طرح سورہ ملک کی فضیلت الگ ہے، اسی طرح سورہ واقعہ کی فضیلت الگ ہے، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں کی فضیلت الگ ہے۔ یعنی کہ کوئی یہ کہے کہ یہ تو کالے حروف ہیں تو یہ کہنا صحیح نہیں ہے، اس کی بھی فضیلت احادیث میں موجود ہے۔ ہاں، افضل یہ ہے کہ آدمی کوشش کر کے اس کو سمجھے، کیونکہ اس کا قرآن جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کا ایک مقصد سمجھنا بھی ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے احکامات بیان کیے، واقعات بیان کیے، قصے بیان کیے، یہ انسان کے دل میں اثر کر جاتا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام کے واقعہ کو ہی لے لیں، یوسف علیہ السلام کا واقعہ پورے قرآن میں جو بیان ہوا قرآن مجید کے اندر، احسن القصص فرمایا اس کو، یہ بہترین قصہ ہے، اور آدمی سنے تو حیرت زدہ ہو جائے اللہ تعالیٰ نے کس طرح کھول کھول کے اس کو بیان کیا۔ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، پھر یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا، پھر کنویں سے وہ بازار میں بک گئے، پھر وہ مصر کے محل میں پہنچ گئے، وہاں کیا واقعات پیش آیا، پھر وہ 12 سال قید رہے، 12 سال قید رہے، 12 سال قید رہنے کے بعد پھر اللہ نے ان کو بادشاہی دے دی، کہاں سے کہاں فقیر سے بادشاہ، اللہ قدرت رکھتا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے، فرعون کا واقعہ اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیا۔ ہم سوچیں اس کو پڑھیں، ترجمہ تفسیر پڑھیں تو ہمارے سمجھ میں آئے، پورا نہیں پڑھ سکتے ہیں تو جیسے علماء آپ بیان سن رہے ہو، علماء نے بیان کیا، آپ اسی کو لے لیں، اس کو قرآن کو کھولیں، اس کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں، تفسیر پڑھیں، اس سے بھی آپ کے اندر ذوق پیدا ہوگا پڑھنے کا، اور قرآن کی اہمیت اجاگر ہوگی، پھر آپ کو دل لگ جائے گا نہیں مجھے ترجمہ تفسیر پڑھنا چاہیے۔ واقعات جو بتائے جاتے ہیں اس کو پڑھنے سے بھی باتیں چلیں، تو یہ قرآن مجید ہدایت کے لیے ہے، سمجھنے کے لیے، صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے۔ کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم جہاں دین کے دوسرے کام کرتے ہیں اور علم دین حاصل کر رہے ہیں وہاں قرآن کو بھی پڑھنے سمجھنے کی کوشش کریں، اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے، اور گھر میں بھی اس کی تلقین کریں، بلکہ گھر میں ہم وقت نکال کے کچھ دیر قرآن مجید لے کے بیٹھ جائیں پڑھنے کے لیے، تاکہ بچے اور بچیاں دیکھیں، ان کو بھی شوق پیدا ہو۔ اسی طرح جو گھر کی خواتین ہیں ان کو بھی چاہیے پڑھیں، تاکہ بچے بھی دیکھیں یہ کیا ہے، اس سے بھی شوق پیدا ہوتا ہے، اس اللہ کی محبت بڑھتی ہے، ایمان بڑھتا ہے، یقین بنتا ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ واقعات سنتے ہیں تو یقین بنتا ہے۔ جو آج ہم معاشرے میں پریشان ہیں مالی اعتبار سے، دوسری پریشانی کی وجہ سے، گھریلو حالات کی وجہ سے، جو اللہ سے یقین مضبوط ہوگا تو یہ پریشانیاں کوئی معنی نہیں رکھیں گی، پریشانیاں ہوں گی لیکن ہمیں محسوس نہیں ہوگا۔ مثنوی کے اندر مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا عجیب قصہ لکھا ہے، واقعہ لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، اس نے فیصلہ کیا کہ رعایا کے اندر جا کے میں دیکھوں
کہ یہ لوگ رات کو کیا کرتے ہیں۔ تو وہ نکل کے گیا بیس بدل کے، ایسے ہی عام لوگوں کی طرح۔ انہوں نے دیکھا درخت کے پاس کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ کچھ گپ شپ لگا رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے۔ وہ بھی جا کے ان کے پاس بیٹھ گیا۔ تو وہ کہنے لگے کہ بھائی جو ہے نا، اندازہ یہ ہوا کہ یہ سارے جو 4 یا 5 تھے یہ چور تھے، یہ مشورہ کر رہے تھے کیا کرنا ہے، آج کہاں ڈاکہ ڈالنا ہے یا چوری کرنا ہے۔ تو پنکھا بند کر دیں، یہ دونوں میرے خیال میں ایسے ہی چل رہا ہے، کسی کو بٹن پتہ ہو تو بند کر دیں، وہ بولے بند کر دیں، ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو وہ اندازہ ان کی باتوں سے ہوا۔ پھر اچانک ایک کہنے لگا بھائی تم کیا کر سکتے ہو؟ تو اس نے کہا بھائی میری یہ خاصیت ہے کہ میں دیوار میں سوراخ کر کے نکل سکتا ہوں۔ ایک نے کہا میں ایسا وہ مارتا ہوں اوپر چڑھ سکتا ہوں۔ دوسرے نے کہا کہ میری یہ خاصیت ہے کہ میں کسی کو ایک دفعہ دیکھ لوں پھر میں اس کو پہچان جاتا ہوں، بھولتا نہیں اس کو۔ تیسرے نے کہا کہ میں کہیں سونا خزانہ رکھا ہو نا سونگھ کے بتا دیتا ہوں، میں سونگھتا ہوں مجھے پتہ چل جاتا ہے یہاں خزانہ ہے۔ سب نے بتا دیا تو بادشاہ خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ بادشاہ نے کہا، اس نے لوگوں نے کہا بھائی تم اپنی خاصیت بتاؤ، تم اجنبی ہو، تمہارے اندر کیا خوبی ہے جو ہمارے ساتھ آ کے مل گیا؟ اس نے کہا میں ایسے گردن ہلاتا ہوں، سزائے موت جس کو ہوتی ہے نا اس کی سزا ختم ہو جاتی ہے۔ اس نے بولا واہ تم نے تو کمال کر دیا، یہ تو سب سے حاوی ہے، کیونکہ ہمارا کام ہی 2 نمبر ہی ہے، پکڑا گیا تو سزا ملے گی، یہ تو بڑا نفع کا ہے۔ پھر ایک سے کہا تو اس نے کہا میں کتا بھونکتا ہے نا اس کی زبان سمجھتا ہوں۔ پھر انہوں نے بولا یہ تو بڑا وہ ہو گیا، ہمارے اندر کافی صلاحیتیں ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، بادشاہ کا خزانہ جہاں رکھا تھا نا محل میں، وہاں چوری کرنے کا منصوبہ بنایا بادشاہ کے محل میں۔ اب اس نے وہ لگایا جیسے وہ جا سکتا تھا، وہ دیوار سوراخ کرتا تھا، وہ سارے کسی طرح کر کے وہ محل کے اندر چلے گئے۔ اچھا جب وہ وہاں کر رہے تھے نا کوشش کہ وہاں ہم گھسے محل کے اندر، تو کتا بھونک رہا تھا۔ تو ایک ان میں سے کہنے لگا ابے بھائی کتا بھونک رہا ہے، کہہ رہے ہم میں بادشاہ ہے، ہم میں کون ہے؟ بادشاہ ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں پاگل ہو گیا، بادشاہ چوری کرنے آئے گا ہمارے ساتھ اور بادشاہ اتنی دیر انتظار کرے گا؟ میں پاگل ہو گیا۔ وہ کہہ رہا نہیں بھائی کتا تو یہی بول رہا ہے، بھائی مجھے نہیں پتہ لیکن کتا یہی بول رہا ہے، یہ جو بھونک رہا ہے نا یہ بول رہا ہے بھائی یہاں بادشاہ موجود ہے۔ کسی کی سمجھ میں بات آئی نہیں، سب نے بولا بھائی ایسا ہی ہے، بادشاہ یہاں کیا کرے گا بھائی، اتنی رات ہے بادشاہ کا کیا کام، محل میں آرام کر رہا ہوگا۔ پھر وہ اندر چلے گئے تو اب وہ ایک سے کہہ رہا ہاں بھائی تیرا کام ہے سونگنا، کہاں رکھا ہوا خزانہ؟ اس نے سونگا اور بتا دیا۔ اس نے پھر وہاں سے انہوں نے توڑا دیوار، ایک کا اس کے اندر ہی صلاحیت تھی، دیوار توڑتا تھا وہ، اس نے دیوار توڑ دیا، سارا خزانہ بھرا، واپس جانے لگے تو آپس میں پھر گفتگو ہوئی، تقسیم ہوا۔ تو انہوں نے بادشاہ سلامت نے کیا کیا، سب سے ایڈریس لے لیا کہ اگلی دفعہ پھر ملاقات ہوگی تاکہ پھر ہم کارروائی کریں۔ انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے، سب چلے گئے۔ سب چلے گئے۔ اب بادشاہ صبح گیا تخت پہ بیٹھا، تخت میں بیٹھتے ہی آرڈر جاری کیا کہ بھائی فلاں جگہ جاؤ، ان کو اٹھا کے لے آؤ۔ اچھا یہاں میں افواہ پھیل گیا بھائی محل میں چوری ہو گئی۔ اب وہ بادشاہ نے آرڈر جاری کر دیا، وہ سب گئے، وہ کوئی سو رہا تھا کوئی کچھ کر رہا تھا، سب کو اٹھایا، سارا خزانہ بھی اٹھایا اور لیا ہے، بادشاہ کے سامنے کھڑا کر دیا۔ اب بادشاہ دیکھ رہا ہے کیونکہ سب یہ سوچ رہے تھے کہ اب اس کی باری ہے جو گردن ہلائے، وہ یہاں نظر نہیں آ رہا۔ سارے چور آ گئے، گردن ہلانے سے جو سزائے موت سے بچ جاتا ہے وہ نظر نہیں آ رہا۔ ایک اور تھا جو یہ جانتا تھا کہ جس کو ایک دفعہ دیکھ لے وہ پہچانتا نہیں، اس کی بھی صلاحیت ظاہر نہیں ہوئی تھی، تو پہچاننے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئی۔ بادشاہ نے جیسے ہی آرڈر دیا نا سزائے موت کی تو اس کو سمجھ میں آیا یار یہ تو جانا پہچانا چہرہ لگ رہا ہے، اس نے بادشاہ سے کہا بادشاہ سلامت آپ بھی تو تھے رات کو ہمارے ساتھ۔ کہا کیسے؟ کہا آپ نے نہیں کہا تھا کہ میں گردن ہلاتا ہوں تو سزا ختم ہو جاتی ہے، میں نے اپنی صلاحیت بھی بتا دیا، اس نے اپنی، اب تو آپ کی باری ہے کہ آپ گردن ہلا دو تاکہ ہماری سزائے موت ختم ہو جائے۔ تو بادشاہ نے گردن ہلا دیا، سزا لکھو نہیں ہوگی، خزانہ سارا واپس مل گیا۔ تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اس واقعے میں ہمیں ایک سبق ملتا ہے، جیسے یہ چور چوری کر رہے تھے نا، یہاں بادشاہ موجود تھا، اسی طرح ہم جو بھی کر رہے ہیں ہمارے درمیان بادشاہ موجود ہے، اللہ رب العزت موجود ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ ہر وقت یہ دھیان رہنا چاہیے، یعنی اللہ کی نظر سے کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے، اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ اکیلے میں ہوں، بچوں کے ساتھ ہوں، دکان میں ہوں، بس میں ہوں، اندھیرے میں ہوں، کہیں بھی ہوں، اللہ دیکھ رہا ہے۔
اور ہم یہ بولتے بھی ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن ہماری حالت کیا ہے؟ حضرت ایک مثال دیتے ہیں، اللہ معاف فرمائے. ایک دکان ہے، اب دکان میں سامان بھی رکھا ہو، چلو موبائل کا دکان سمجھ لیں، موبائل کی دکان، موبائل ذرا قیمتی بھی ہے، موبائل کی دکان ہے، دکاندار نہیں ہے. اب ہم میں سے کوئی جاتا ہے مثال کے طور پر، اور وہ دیکھتا کوئی نہیں، سوچتا ہے یار ایک موبائل رکھ لو، مجھے ضرورت بھی ہے، اور وہ ایسے ہی موبائل لینے لگتا ہے. ایک 10 سالہ بچہ آ جاتا ہے، 10 سالہ بچہ آ جاتا ہے، وہ دیکھ لیتا ہے، ارے ہاشم بھائی تو فوراً موبائل رکھتا ہے. ہاں بھائی کیا ہوا؟ وہ دکاندار کہاں گیا؟ تو دکاندار یہیں کہیں گیا. اچھا وہ کیوں چھوڑ دیتا ہے؟ اس کو ڈر ہوتا ہے یار میں موبائل لے لیا نا، یہ مجھے دکاندار کو بول دے گا، جب وہ بولے گا یار ہاشم بھائی آئے تھے، وہ موبائل لے کے چلے گئے، میں اس سے ڈر گیا، ہاشم بھائی اس سے ڈر گئے. لیکن جو اللہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے اس سے ہم نہیں ڈر. کیسی عجیب بات ہے، کیسے عجیب. اس بچے سے تو ڈر رہے ہیں. اللہ معاف فرمائے، ہم اللہ رب العزت کو اپنے دل میں اتنی جگہ بھی نہیں دے رہے جتنا اس بچے کو جگہ دی. اس بچے کو جو ہم نے جگہ دی ہے نا، کہ اس بچے کی وجہ سے میں پکڑا جاؤں گا اور میری شرمندگی ہوگی، اللہ کو ہم اتنی بھی اہمیت نہیں دے رہے. نعوذ باللہ من ذالک. آپ اندازہ لگائے ہماری حالت، ہم نمازی بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن جب ہم کچھ کرتے ہیں تو ہم کچھ دیر کے لیے بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، حالانکہ ہر وقت دیکھ رہا ہے، اور اللہ اس کا مشاہدہ کراتا ہے ہمیں. کوئی سوچتا ہے نا کہ ہمیں دھیان نہیں آتا، یہ ہمارے اندر چور ہے. ہمارے اندر کون ہے؟ چور ہے. آپ مجھے بتائیں اللہ صرف کیا رمضان میں ہوتا ہے؟ رمضان میں ہم روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اس کی بات میں نہیں کر رہا، تلاوت بھی کثرت سے کرتے ہیں، اس کی بات بھی نہیں کر رہا، ذکر بھی کرتے ہیں، اس کی بات بھی نہیں کر رہا، تراویح بھی پڑھتے ہیں 20 رکعت زیادہ، اس کی بات بھی نہیں کر رہا، سحری میں اٹھتے ہیں نیند خراب، اس کی بات بھی نہیں کر رہا. میں جو کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، اکیلا کمرے میں بیٹھا ہوا ہوں، دن کے 12 بج رہے ہیں، خوب گرمی ہے 42 ڈگری کی، فریج ہے، لائٹ ہے، فریج میں بہترین شربت تیار ہے، جوس کی بوتلیں رکھی ہیں، کیلا، سیب، انار، انگور رکھا ہوا ہے. ہم میں سے کوئی اس کو کھاتا ہے؟ کیوں نہیں کھاتا بھائی؟ کوئی تو دیکھ نہیں رہا. کس کے ڈر سے نہیں کھا رہے؟ رہو بھائی کس کے ڈر سے؟ اللہ کے ڈر سے نا. لیکن جب سامان کم تولتا ہوں، جب اللہ کہاں چلے جاتا ہے. جب کسی کو جھوٹ بولتا ہوں، جب اللہ کہاں جاتا ہے. جب کسی سے قرضہ لے کے اس کو ٹالتا رہتا ہوں، ارادہ نہیں ہے دینے کا، لیکن اس کو 10 دن بعد آنا، 5 دن بعد، ارادہ نہیں ہے. جس کا ارادہ ہے اس کی بات نہیں کر رہا. یہ تو انسان ہے، ادھر ہو جاتا ہے، وہ نیت کرتا ہے میں 10 دن بعد دے دوں گا، کہیں سے آ جائے گا، اس کو امید ہے، لیکن نہیں آتا، اس کی بات نہیں کر رہا. جس کو پتہ ہے میں نے دینا نہیں ہے، دے نہیں سکتا، پھر بھی اس کو وہ کہتے ہیں نا ہمارے الفاظ میں، اللہ معاف کرے، ٹوپی پہنا رہا ہے بار بار. دکاندار کو بھی یہی کر رہا ہے. اس وقت اللہ کہاں چلے جاتا ہے؟ وہ وہی اللہ ہے نا جو رمضان میں تھا، آج کہاں گیا؟ جب بیوی سے جھوٹ بولتے ہیں، بچوں سے جھوٹ بولتے ہیں، گھر والوں سے جھوٹ بولتے ہیں، محلے والوں سے جھوٹ بولتے ہیں، بددیانتی کرتے ہیں، جب اللہ کہاں چلے جاتا ہے؟ ہم غور نہیں کرتے، ہم غور نہیں کرتے. ہمیں سوچنا چاہیے. اور یقین جانے ہمارے اندر جو خوف ہے نا، ایک خوف ہے جس کی وجہ سے ہم ایسی حرکتیں کرتے ہیں. اللہ پر ہم توکل کریں گے نا، یہ خوف نکل جائے گا. ایک خوف ہے، تنگ دستی کا خوف، میں اس کو ابھی قرضہ واپس دے دوں گا، کل کے مجھے مسئلہ ہو جائے گا. یا کسی سے کوئی بات جھوٹ بولتے اس کے پیچھے ایک خوف ہوتا ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے نا، وجہ. اگر ہم اللہ پر توکل کر کے اور اپنی جو سوچ ہے اس کو چھوڑ کے سچ بات بول دیں، اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ ہوگی. اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. صحابی نے، انصاری نے کہا کہ یہ آپ لے لیں میری طرف سے. انہوں نے کہا نہیں، مجھے بازار کا راستہ دکھا دو. کیا کہا؟ بازار کا راستہ. مشہور واقعہ ہے نا. وہ گئے، ادھر سے لیا، اس کو دیا، اس سے لیا، اس کو دیا. 1 دن 2 دن، پہلے دن تھوڑی سی چیز لائے. اسی طرح کرتے کرتے پھر تاریخ گواہ آج تک، قیامت تک یہ بات رہے گی کہ جب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے پاس کچھ نہیں تھا، اس نے خالص اللہ پر توکل کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بازار گئے، اور پھر اللہ نے اتنی دولت دی. جب ان کا انتقال ہوا، کہتے سونے کے اتنے بڑے بڑے سلے تھیں، آرے سے کاٹنا پڑا
آج کا امیر ترین انسان بھی ان کے مقابلے میں کچھ نہیں، کیونکہ آج تو کاغذ کے نوٹ چلتے ہیں، وہ تو سونے تھے، سونا کیوں تھا؟ اللہ پر توکل تھا۔ اللہ مجھے بھی ایسی توفیق دے، اللہ پر توکل ہو، ہم سب کو اللہ توفیق۔ بس مسئلہ یہ ہم توجہ نہیں دیتے، ہم وقت نہیں نکالتے اس کے لیے۔ حالانکہ اگر ہمیں کوئی پریشانی آ جائے نا، ہم پھر اس پریشانی کے لیے غور و فکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ ایمان کا جو یہ مسئلہ ہے اس کے لیے ہم وقت نہیں نکالتے۔ کہتے ہیں ایمان ایسا ہونا چاہیے جیسے مفتی رشید صاحب لدھیانوی اور رشید ٹرسٹ والے جامعہ رشید جن کا ہے، یہ مثال دیتے تھے کہ جیسے بچہ باہر کھیلنے جاتا ہے، اماں روٹی بنا رہی ہے گھر پہ، بچہ وہاں کھیل رہا 10 گھر دور، وہاں بچوں کو کوئی مارنے آتا ہے نا، بچہ کس کو آواز لگاتا ہے؟ اماں، ابو، اماں، ابو کام پہ، اماں گھر پہ روٹی بنا رہی ہے، لیکن بچہ کیا سمجھتا ہے؟ ابھی آئے گا مدد کے لیے، اور وہ جو سامنے بچہ مارنے آ رہا ہے وہ بھی رک جاتا ہے اور اس کا اماں آ جائے گا، وہ بھی یہی سمجھتا ہے۔ دونوں کا یقین اتنا پکا ہے، اس کا یقین ہے اس کی اماں آ جائے گی، ابا آ جائے گا، اس کا یقین بھی ہے میری اماں آ جائے گی، ابا آ جائے گا۔ ہمارا یقین تو اللہ سے اتنا بھی نہیں ہے، حالانکہ اماں ابا آ نہیں سکتے، اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، اور آیا، اللہ نے دکھایا، مشاہدہ بھی کرایا، جنگ بدر میں آیا۔ آپ کے ساتھ بھی زندگی میں ایسے مسائل ہوئے ہوں گے، آپ نے بے تحاشا ایک دم سے شکر ادا کیا ہوگا اللہ تعالیٰ کا، یا اللہ یہ تو بڑا اچھا ہو گیا، مجھے امید بھی نہیں تھی ہو جائے گا۔ ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے، اللہ ہے اور دکھاتا بھی ہے، ہم غور نہیں کرتے۔ ہم نے جو عبادتیں ہیں نا ان کو تو روٹین بنا لیا نا کہ کرنا ہے، جیسے کھانا کھانا ہے، واش روم جانا ہے، ڈیوٹی پہ جانا ہے، یہ روٹین ہے، اس سے ہماری زندگی پہ اثر نہیں پڑتا، نہ کوئی تبدیلی آ رہی ہے۔ اگر ہم عبادت کو عبادت سمجھ کے کریں پھر تبدیلی آئے گی۔ وہ کیسی عبادت ہوگی؟ وہ ایسی ہو جائے گی، روٹین سے ہٹ کے ایسے ہوگی کہ ہم نماز کے لیے اہتمام سے وقت نکال کے نماز کے وقت نماز کی نیت سے نماز پڑھیں گے، اس نیت سے نہیں کہ پڑھنا ہے بس پڑھ کے جانا ہے۔ باہر بندہ کھڑا ہے، دکان پہ کھڑا ہے، گھر پہ کام ہے، ڈیوٹی پہ جانا ہے، سیٹ بلا رہا ہے، ایسے نہیں۔ یہ بھی نماز صحیح ہے، لیکن جو زندگی میں تبدیلی لائے گی نا وہ یہ ہے، یہ جو کہا نا نماز کو قائم کرو، پڑھنے کا تو کہیں بھی تذکرہ نہیں ہے، علماء فرماتے ہیں قرآن میں کہیں بھی نماز پڑھنے کا نہیں ہے، کہا نماز قائم کرو، اس میں ہے مستقل مزاجی۔ اور یہ ہوگا اسی طرح کہ جیسے کام میں لگے ہوئے فکر کرتے ہیں نا، آٹا ختم ہو رہا ہے، حالانکہ آپ دکانداری کر رہے ہو لیکن آپ کے ذہن میں آٹا، چینی، دال، پرچی بنایا، فلانے کو بھیج دیا، سارے کام کر رہے ہیں اور اسی میں سے وقت نکال کے آپ نے وہ کام بھی کر دیا، سامنے والوں کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ آٹا چینی کا پرچہ اس کو دے رہے ہو کہ وہ گولڈن مارکیٹ جا رہا ہے لے کے آ رہا ہے۔ اسی طرح آپ نماز میں ہو تو جیسے سب ہے، لیکن آپ کا دھیان خالص اللہ کی طرف ہوتا ہے۔ دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے جیسے سب رکوع سجدہ کر رہا ہے، آپ بھی کر رہے ہو، نفل پڑھ رہے ہو یا کچھ بھی کر رہے ہو، لیکن آپ اصل میں اللہ سے لو لگائے ہو۔ بعض لوگ سوچتے ہیں اتنی دیر سے یہ کھڑا ہوا ہے مطلب رکوع میں ہی نہیں جا رہا، یہ بعض سوچتے اتنی دیر سے سجدے میں ہے، سجدے سے اٹھ ہی نہیں رہا، اور اس سے پوچھو تو وہ کہتا نہیں ابھی تو نیت باندھی ہے میں۔ ہم نے ایسے لوگ دیکھے مسجد میں نماز پڑھے جا رہا ہے، ہم نے بولا یار یہ نفسیاتی مریض تو نہیں ہے، کب سے نماز پڑھ رہا ہے؟ اس سے پوچھا تو کہہ رہا نہیں تو ابھی آیا ہوں، اس کو احساس ہی نہیں ہو رہا، وہ گم ہو گیا نا، گم ہے۔ جب آدمی کو کسی چیز کی غم ستاتی ہے نا، فکر دل میں لگتی ہے تو اس کو آس پاس کی خبر نہیں ہوتی۔ بعض دفعہ آپ دیکھتے ہیں بندہ بیٹھا ہوا ہے، آپ اس سے بات کر رہے ہو، پھر آپ کو احساس ہوتا ہے یار یہ کہیں گمسم ہے، بولتے بھائی کیا ہوا؟ نہیں کچھ نہیں، کہا نہیں یار کچھ تو کیا ہوا؟ کہا یار وہ بیگم کا ڈیلیوری کا مسئلہ ہے، ڈاکٹر نے آپریشن کا کہا ہے، ہاتھ میں پیسے ویسے کچھ نہیں، ٹینشن ہوتا نہیں ہوتا، ہوتا نہیں ہوتا، فکر لگ گئی ہے نا۔ ایسی ہمیں اللہ کی فکر نہیں لگی کہ اللہ ہے، اللہ ہماری مدد کرے گا، اللہ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے، اس کی ہم نے فکر نہیں، نہ کبھی ہم نے اس پہ غور نہیں۔ اگر ہم ایسا کریں تو ہمارا ایمان بدل جائے گا، ہم یہیں ہوں گے سب کچھ ہوگا، اور سارے معاملات اللہ ہمارے حل کر رہے ہیں۔ قرآن میں پتہ نہیں کتنی آیتیں، میں ابھی کچھ دن پہلے تحقیق کر رہا تھا کہ قرآن میں آیتوں سے متعلق جس پہ اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے، جتنی بھی آیتیں ہیں نا، اور ان کے معرف القرآن، تفسیر ابن عباس، ابن کثیر، معرف القرآن مولانا ادریس صاحب کی، مفتی شفیع صاحب کی، تفسیر عثمانی، اور یہ جلالین، 2-4 اور بھی تفاسیر، ان سب کا تفسیر کو میں نے پڑھا بڑا غور سے
کیونکہ میں نے اس لیے پڑھا کہ میں دیکھتا ہوں میں سب سے زیادہ وقت روزی کمانے میں لگاتا ہوں. سب سے زیادہ وقت کس کو دیتا ہوں؟ روزی کمانے. ذکر کے مجلس میں بھی ہوتا ہوں تو کل کی فکر ہوتی ہے صبح ڈیوٹی پہ جانا ہے. کہیں بیٹھا ہوا ہوتا ہوں یہ فکر ہوتی ہے یار جانا ہے, سوؤں گا کیوں, ابھی سنا سوؤں گا اس لیے کہ فجر کی نماز کے لیے اٹھنا ہے, جلدی سوؤں گا اس لیے کام پہ جانا ہے, ورنہ کام میں ڈسٹرب ہوتا ہوں, نیند پوری نہیں ہوتی. تو میں نے دیکھا اللہ جانتا ہے مجھے ان سارے تفاسیر میں کئی آیتیں اس نے نکال کے دی. میں نے چیٹ جی پی ٹی میں دیکھا, تفسیر میں دیکھا حوالہ کے ساتھ, کہیں بھی روزی کمانے کے لیے اللہ نے زور نہیں دیا, بلکہ کہا روزی کی ذمہ داری میں لیتا ہوں, نماز پڑھو صبر کرو, روزی کی ذمہ داری میری ہے, تم تقوی اختیار کرو, روزی کی ذمہ داری میری, روزی میں دوں گا, تم روزی کی فکر نہ کرو. میں اتنا حیران ہوا. اور ہم وہ کہتے ہیں نا, ایک جملہ کہتے ہیں اللہ نے روزی کا ذمہ لیا, اعمال ہمارے ذمہ لگا دیا. ہم نے کیا کہا یا اللہ روزی کا ذمہ تو میں لیتا ہوں, اعمال تو رکھ لے, جنت تو دے دی, روزی میں کماؤں گا خود سے. اللہ کہہ رہا ہے نہیں روزی میں دوں گا, اعمال تو کر لے. میں کہتا نہیں روزی میں کماؤں گا, اعمال جنت تو دے دیے بس. یہ ہمارے حالت ہے, کہیں بھی نہیں ہے. آپ پوچھ لیں علماء سے, میں عالم نہیں ہوں اس لیے زیادہ نہیں بول رہا اس پر, آپ دیکھ لیں. بلکہ ہمارا شب تزکیہ تھا ہفتے کو, پچھلے یہ ہفتہ نہیں تیسرا ہفتے میں ہم تقوی مسجد میں قیام کرتے رہا. وہاں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے منہاج القرآن, وہ منہاج العابدین, تصوف کی کتاب ہے, خالص تصوف پر بات کی گئی, منہاج العابدین. اس میں تقوی کیا ہے, تقوی کی اہمیت, تقوی کی ضرورت, اس پر بحث کی گئی ہے. اس میں تقریباً 7-8 آیتیں ہیں. ان آیتوں کا ترجمہ تفصیل یہی لکھا ہے. ترجمہ کیا ہے, مولانا زکریا صاحب ہیں دارالعلوم کراچی کے فاضل, زکریا اقبال گاربن یا زکریا قریشی, انہوں نے کئی کتابوں کا ترجمہ کیا نا دارالعلوم کراچی کے. تو سب میں یہی بتایا گیا کہ اعمال قبول ہی ان کو ہوگا جنہوں نے تقوی اختیار کیا, اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا ان کی روزی ان کے ذمہ نہیں ہے, ان کی روزی اللہ کے ذمہ. کیوں؟ اس لیے کہ وہ میرے کام کرے گا, میں اس کا کام کر دوں گا. اور سب سے بہترین کام کرنے والا کون ہے؟ اللہ. میں آپ سے میں ذمہ داری لوں نا, یا امام صاحب ذمہ داری لیں, یا عبدالرؤف بھائی ذمہ داری لیں کسی چیز کا, ہمیں یہ تردد ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو یہ بھول جائے, یہ بھول جائے. جیسے سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے, انہوں نے چونٹی سے پوچھا تو سارا سال میں کتنا کھا لیتا ہے؟ اس نے کہا غالباً 1 باجرہ یا 1 چنا. سلیمان علیہ السلام نے اس کے ایک ڈبے میں ڈالا, ایک چنا بھی ڈبے میں ڈال دیا اور ڈبہ بند کر دیا کہ سانس لے سکے بس. کہتے جب سال پورا ہوا, پورا 1 سال 1 دن, اس دن جا کے سلیمان علیہ السلام نے اس کو دیکھا, آدھا چنا رکھا ہوا تھا, آدھا کھا گیا. وہ آدھا رکھا ہوا تھا, آدھا کھا گیا. درود شریف پڑھ. آدھا کھا گیا, آدھا چھوڑ دیا. اب سلیمان علیہ السلام اس سے پوچھ رہے ہیں بھائی تو نے تو کہا تھا 1 سال کہے کہ یہ آدھا کیسے ہو گیا؟ کہا وہ تو اللہ نے ذمہ داری لی ہے نا, وہ تو کھلاتا ہی کھلاتا ہے. اب تو انسان ہے اور مجھے بند کیا ہوا, میں نکل بھی سکتا نہیں, تو مجھے خیال آیا ایسا نہ ہو تو بھول جائے, تو 1 سال کا اور اسٹاک کر لوں. تو اسٹاک کے لیے رکھ دیا ہے, جیسے ہم کرتے ہیں نا, اسٹاک کے لیے رکھ دیا ہے. تو انسان ہے نا, نکلنے کا کوئی ذریعہ نہیں. یہ مجھے ایسا لگتا ہے یہ مثال کے لیے سمجھایا ہے, ورنہ اللہ تو اس کے اندر بھی دے سکتا ہے مثال کے لیے. اور حقیقتاً یہی ہے, انسان بھول سکتا ہے لیکن اللہ نہیں بھولتا, اللہ نہیں بھولتا. اس اللہ نے ذمہ داری لی, صحیح ہے نا. تو ہونا تو یہ تھا, چلو اللہ نے روزی کا بھی کہا, حصول رزق حلال عبادت ہے, حلال رزق کمانا چاہیے, لیکن ہم نے تو سارا زور ہی کمانے میں لگا دیا. ہونا تو یہ تھا چلو اللہ نے جو حکم بیان کیا نا بھائی عبادت کرو اور روزی کماؤ, تو جس کا حکم زیادہ اس پہ زیادہ وقت لگاتے, لیکن ہم نے زیادہ وقت روزی پہ لگا دی, دن رات اسی میں لگا ہوا. بیگم سے بھی لڑائی اس لیے ہو رہی ہے کہ بس وہ کام میں پریشان ہے, تو بیگم سے بات چیت نہیں کرنا صحیح. بیگم پریشان, پتہ نہیں کیا ہو گیا, اور بیچارہ کیوں ٹینشن میں, کام کی وجہ سے بیگم کی باتیں اس کو اچھی نہیں لگ رہی. بیگم سمجھ رہے پتہ نہیں کیا ہو گیا, کسی اور کے چکر میں تو نہیں, آج کل صحیح سے بات چیت نہیں کرتا ہی. وہ بیچارہ کسی کے چکر میں نہیں ہے, کام میں مسئلہ چل رہا ہے, کام صحیح نہیں ہو رہا, اس کا پتہ تنخواہ کم ہو جائے گا, وہ گزارا کیسے کرنا ہے. اس ٹینشن سے وہ بیگم سے اسی بات چیت صحیح نہیں ہو رہی. ورنہ بیگم سے ناراض نہیں ہے, ٹینشن ہوتی ہے نا آدمی. اب کسی کا نیند پوری نہ ہو, یا باہر لڑائی ہو گئی ہو, گھر پہ آئے غصے میں ہوتا ہے, کوئی پیار سے کوئی بات کرے اس کو غصہ آ رہا ہوتا ہے. تو ایسا ہماری حالت ہے, ہم بے چینی میں, رات میں بے چینی ہے ہمارے دن میں, کیونکہ ہم نے
جو اللہ نے ہمیں کہا نا ہم اس چیز کو غور نہیں کرتے، ہم اس پہ غور نہیں کرتے۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں جو ہمارے بڑوں نے زندگیاں گزاری، ہم ان پہ اگر غور کریں تو ہمیں نظر آئے گا کہ ہم غلطی پر ہیں، ہم غلطی پر ہیں۔ روزی اللہ کی ذمہ۔ اور جو یہ مہنگائی ہے نا یہ آج کا نہیں ہے، آپ پورا تاریخ اٹھا لیں پاکستان کا، ہر دور میں مہنگائی کے لیے احتجاج ہوتا رہا ہے اور پھر بھی لوگ کھاتے رہے اور اللہ کی زمین بھرتی جا رہی ہے آبادی سے۔ ایسا نہیں ہو رہا کہ کھانا کم ہو گیا، مہنگائی زیادہ، لوگ کم کھا رہے ہیں، لوگ مرنا شروع ہو گئے، پہلے 10 کروڑ لوگ تھے اب 3 کروڑ ہو گئے، آبادی بڑھ رہی ہے۔ یہ روزی کہاں سے آ رہا ہے؟ مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے، مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے اللہ اپنا کام پورا کر رہا ہے، ہم نہیں کر رہے، ہم نہیں کر رہے۔ جیسے آتا ہے نا زکوٰۃ کے بارے میں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں میں نے پڑھا، کہیں سنا بھی کہ حدیث کا مفہوم ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر اللہ کو پتہ ہوتا کہ 2.5% سے پورا نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ زکوٰۃ کی مقدار بڑھا دیتے۔ یہ ہوتا ہے نا بندہ طنز کے طور پہ بولتا ہے، تو یہ حقیقت نہیں ہے، طنز کے طور پہ کہ بھائی دیکھو ہم اگر 2.5% نکالنے لگ جائے نا جو زکوٰۃ دینے والے ہیں تو کوئی غریب نہیں رہے گا۔ کہ اللہ نے جو کیلکولیشن کیا اس سے بہتر کیلکولیشن کرنے والا دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں اللہ کے سوا، تو وہ اللہ کا کیلکولیشن ہے نا۔ جب یہ ایسا خطرناک کیلکولیشن ہے، مولانا سجاد نعمانی صاحب دعوت برکات انڈیا کے بہت بڑے عالم ہیں، تو وہ اپنے بیان میں فرماتے ہیں مجھے امریکہ میں کانفرنس تھا ایک معاشی طور پہ، پوری دنیا معاشی طور پہ پریشانی سے، پاکستان نہیں ہے صرف، روزی کی تنگی پوری دنیا میں ہے، اور اللہ نے قرآن حدیث میں صاحب بتا دیا روزی کی تنگی کیوں آتی ہے، گناہوں کی وجہ سے۔ وہ ہم نہیں چل رہے، جو وجہ مرض ہے وہ نہیں ختم کر رہے، بس دوسرے راستوں میں لگے ہوئے ہیں۔ گناہ کی تنگی، گناہوں کی وجہ سے روزی میں تنگی ہے، والدین کی نافرمانی کی وجہ سے روزی میں تنگی ہے، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے روزی میں تنگی ہے، وہ ختم نہیں کر رہے، اپنی طرف سے حل ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو نعمانی صاحب کہتے ہیں مجھے وہاں بلایا گیا کانفرنس میں، مجھے ٹائم دیا گیا، تو میں نے صاف کہہ دیا بھائی ہمارا جو آپ نے ٹائم دیا نا اتنے سے وقت پہ تو میں ہمارے اسلام کے جو اسلام نے جو قوانین بیان کیے معاشرے کے لیے وہ بیان نہیں کر سکتا، لہٰذا میں کوشش کرتا ہوں مختصر بات کروں۔ کہتے انہوں نے بات کی تو ان کی جب ٹائم ختم ہو گیا تو ان کا باقاعدہ ٹائم دیا، یہ ہوتا نہیں ہے ویسے، لیکن ان کی بات ایسی پرمغز تھی وہ انگریزوں کی بھی سمجھ میں آ رہی تھی کہ ان کی بات بڑی اچھی ہے، ان میں سے ہم کچھ لے لیں۔ انہوں نے کہا ان کا ٹائم بڑھایا جائے، سب نے متفق ہو کر ٹائم بڑھا دیا۔ انہوں نے پھر مزید بات کی تو ان میں بلغاریہ یا کوئی ملک ہے، میں نام بھول گیا، کافی پہلے میں نے بیان سنا تھا نعمانی صاحب دعوت برکات کا، تو وہاں کا صدر اور غالباً یا وزیر اعظم میاں بیوی دونوں آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے مولانا سے ملاقات کی، کہا آپ ہمیں بریفنگ دیں، یعنی ہمیں تھوڑا سا اور مزید اس پر بات کریں، ہم بھی معاشی طور پر پریشان ہیں، لیکن آپ نے جو فارمولہ بتایا نا یہ ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے، اس میں کوئی حل چھپا ہوا ہے۔ ہم سود لیتے ہیں بلا وجہ، سود دیتے ہیں، یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے، تو ہم اس کو ختم کریں گے، جو آپ بتا رہے ہیں یہ نظام چلائیں گے۔ کہتے انہوں نے 2.5 گھنٹہ یا کتنی دیر ان کو لیکچر دیا، انہوں نے پھر ان سے رابطہ کہا کہ ہم آپ سے رابطے میں رہیں گے، 1 سال ہم اس پر تجربہ کریں گے اور ان کو بڑا فائدہ ہوگا۔ وہ نعمانی صاحب سے رابطہ کرتے، انہوں نے زکوٰۃ کے نام پر تو نہیں لیکن زکوٰۃ کا نظام قائم کر دیا پورے ملک میں، زکوٰۃ کا نام نہیں رکھا کیونکہ مسلمان تو تھے نہیں، لیکن رکھا یہی یعنی کہ یہ ایسی اللہ نے کیلکولیشن بتائی ہے اگر کوئی غیر مسلم بھی اس پر عمل کرتا ہے اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ یہ تو واقعہ بہت سوا سنا ہوگا آپ نے، ہندوستان کا واقعہ ہے، ایک آدمی تھا ہندو تاجر تھا، اس کے سارے اس میں آگ لگ گئی، تو اس کے تاجر کا لوگوں نے کہا بھائی وہ آگ لگ گئی تیرا وہ جل جائے گا، اس نے کہا بھائی میرا نہیں جلے گا، میرا نہیں جلے گا۔ لوگوں نے دیکھا بھاگ اس کو تم کیوں نہیں جلے گا؟ کہا میں نے مسلمانوں کا طریقہ بنایا ہوا ہے، وہ ہر سال 2.5% نکالتے ہیں خیرات کرنے کے لیے، تو میں بھی 2.5% نکال کے خیرات کر دیتا ہوں۔ تو اللہ کا نظام ہے، اللہ کا نظام ہے، اللہ نے نظام بنایا نا، ہم غور نہیں کرتے۔ اچھا یہ جو میں نے باتیں بتائی نا میں جانتا ہوں یہ باتیں ہم سب کو پتہ ہے، اگر یہ 2 لاکھ میں مجموعی بات کری جائے ان سب کو بھی پتہ ہوگا، ہم یہ اس لیے یہ بات کرتے ہیں یاد دہانی ہو جائے۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے ہم اس کا مذاکرہ کریں، یہ کیا ہے گھر میں بھی اس کا تذکرہ کریں، جیسے حالات ایسے ہوں کچھ ہو گھر میں جو بھی قرآن حدیث واقعات یاد ہو اس طرح کی وہ سنا دے، بچوں کو بیوی کو سنا دے، تھوڑی دیر کے لیے تسلی ہو جائے۔ ایسے کرتے کرتے بچوں کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے گی، ہماری زندگی گزر گئی، تو یہ فائدہ، یہ مجھے ذکر ہو رہا ہے، یہ جو ہے اس کی وجہ اس کی یہی ہے کہ ہم یاد دہانی ہمیں ہو جائے، ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔
اور یہ جو ذکر ہے اس کا تو ظاہر ہے قرآن صاف کہتا ہے کہ دلوں کا اطمینان اللہ نے اللہ کے ذکر میں، اس لیے ہم تھوڑی دیر ذکر بھی کرا دیتے ہیں۔ اور جو لوگ مستقل ذکر کرتے ہیں ان کو مستقل فائدہ ہے۔ جو کسی اللہ والے سے بیت ہو جائے، اپنا رابطہ قائم رکھے، ان سے اپنے حالات بتائے، ان کو وہ اس کا حل بتائیں گے قرآن حدیث کی روشنی میں، اس پر عمل کریں گے، انشاءاللہ زندگی میں سکون آ جائے گا۔ اللہ ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے اتوار کو ہونا تھا یہاں مجلس، لیکن نہیں ہو سکی کیونکہ وہ یہاں تھوڑا کام بھی ہو رہا تھا، پھر ہم حضرت ربانی میں ہم نے وہ مجلس کری۔ میری یہ خواہش تھی کہ یہ مجلس جو یہاں ہوتی ہے نا، یہاں مستقل بنیادوں پر ہو، ہم ہوں یا نہ ہو مجلس میں، کیونکہ ہمیں 20 اگست سے انشاءاللہ سفر میں جانا ہے، تقریباً 35 دن کا یہ سفر ہو، تو کوئی ساتھی یہاں ایسا ہو کہ وہ حضرت کو یاد دلا دے امام صاحب کو، اور خود بھی شریک ہو، 2-4 ساتھی کو دعوت دے اور بیٹھ جائے۔ یہ ہمارے ذمے ہے، ہم اس کو اگر سمجھیں، نہیں تو کوئی بات نہیں، زندگی ان کی بھی گزر رہی ہے، جو نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ زکوٰۃ دیتے ہیں، زندگی ان کی بھی گزر رہی ہے، ہو سکتا ہے بظاہر دنیا اعتبار سے ہم سے اچھا گزر رہا ہے، اچھی زندگی گزر رہی ہے۔ مقصد تو زندگی گزارنا نہیں ہے، مقصد اللہ کی رضا ہے۔ میری یہ خواہش ہے کہ ایسے لوگ ہوں یہاں اس مسجد میں جو حضرت کو یاد دہانی بھی کرا دیں اور خود بھی جڑے اور ساتھیوں کو دعوت دیں، آپ کے لیے، آپ کے آل اولاد کے لیے صدقہ جاری ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ آدمی یہیں رہے گا، وہ کہیں جائے گا وہاں بھی یہ کام شروع کرے گا۔ الحمدللہ اب جو حضرت مکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں آتے تھے، انہوں نے یہ کام شروع کرایا، اورنگی ٹاؤن میں مختلف ہر جمعے کو تقریباً اور ہفتے کو مجلس ہوتی ہے، یا اتوار میں مجلس ہوتی ہے، الیاس گوڑ میں مجلس ہوتی ہے، تقوی مسجد میں مجلس ہوتی ہے، اسی طرح حضرت مکی صاحب اور بھی خلفاء مجلس ہوتی ہے کراچی میں، مختلف سینکڑوں کے اعتبار سے یہ حضرت کے لیے صدقہ جاری ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے جو ہم یہاں تھوڑا وقت دیتے ہیں اس میں مزید ہم پختگی لائیں، یا تو جیسے ہمارا فرماتے ہیں ہم گھر میں نظام بنائیں، مہینے میں ایک مجلس ہو، گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، بس زیادہ نہیں، آپ خود کر لیں، تھوڑی دیر ذکر کر لیں، فضائل اعمال کی تعلیم کر لیں۔ ذکر کے تو مستقل فضیلت ہے، اور ذکر جہاں ہوتا ہے وہاں اس کی فضیلت الگ ہے، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، فرشتے اس کو ڈھانپ لیتے ہیں، اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، یہ مستقل فضائل ہے۔ گھر میں ماحول بنائیں، اپنے دوست احباب کو دعوت دیں، ہم دوسرے کاموں کے لیے دعوت دیتے ہیں، نفع ہوتا ہے ہمیں پتہ ہے، ان کی دعوت دیتے ہیں، یہ بھی ایک نفع کا کام ہے، اس لیے ہمیں دعوت دینی چاہیے۔ اسی طرح یہاں جڑتے ہیں، ربانی میں ہوتی ہے، ربانی میں جڑ جائیں، وہاں موقع ملے وہاں جڑ جائیں، گھروں میں موقع ملے گھروں میں جڑ جائیں۔ ہر جمعے کو کہیں نہ کہیں مجلس ہوتی ہے ہمارے یہاں، مستقل مجلس سے 4 گھروں میں ہے، اس کے علاوہ ہفتے کو بھی 2 مجلسیں یہاں ہوتی ہیں 12 نمبر میں، باقی دور دراز میں ہے۔ کوشش کریں، اس طرح ہمارے خانقاہ میں ہر پیر کو مجلس ہوتی ہے، تو مہینے میں 1 دن بندہ شرکت کر لے وہاں جا کے، یہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کو دکھانا ہے میں اللہ طلبگار ہوں کہ میں تجھے پالوں، تجھے حاصل کر لوں، تیرا مقرب بندہ بن جاؤں۔ ایک یہ ہے نا کہ بندہ کسی کو بلائے کہ آپ بولو بھائی فلاں صاحب آپ میرے پاس آ جاؤ، مجھے آپ سے کام ہے، آپ خود چلے جاؤ، وہ زیادہ عزت افزائی ہوتی ہے جب آپ خود چلے جاتے ہیں۔ ہم خود چلے جائیں وہاں، اتنی دور جائیں گے، اللہ تعالیٰ کو دکھائیں گے، اللہ تعالیٰ اس سے ہماری زندگیاں بدلیں گے۔ یہ ایک مجاہدہ ہے، تھوڑی سی محنت ہے، قربانی ہے، وقت نکالنا ہے، آنا جانا آسان نہیں ہے، مصروفیت ہے، تو کوشش کریں، اس کے لیے بھی کوشش کریں، دعائیں بھی کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مستقل مزاجی کی توفیق عطا فرمائے، مستقل مزاجی سے ہم کریں۔ اور یہاں تو ہم صرف تھوڑی سی اعمال کرتے ہیں، بیان کر لیا، تھوڑی دیر ذکر کر لیا، ہمارے یہاں مستقل جو معمولات ہوتے ہیں تقوی خانقاہ میں، چہل حدیث درود شریف بھی پڑھتے ہیں ہم، جو شیخ الحدیث رحمۃ اللہ نے لکھی ہے، اسی طرح یاسین شریف کی تلاوت ہوتی ہے، نماز کے بعد فوراً ہم یاسین تقسیم کرتے ہیں، اسی طرح ختم خواجگان کا عمل ہوتا ہے۔ ختم خواجگان ایک وظیفہ ہے جس میں 360 گھٹلیاں ہوتی ہیں، سورہ الم نشرہ پڑھتے ہیں 360 مرتبہ، اور جو ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ پڑھتے ہیں 360 مرتبہ۔ اس پہ اس عمل کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ہم اکثر لوگوں کو بولتے ہیں اس عمل کو کریں، بچی کی شادی نہیں ہو رہی، گھر میں بیماری ہے، پریشانی ہے، تو یہ وظیفہ ہے مستقل، اس کو کریں، کیونکہ یہ وظیفہ ایسا ہے کہ دارالعلوم دیوبند جب سے بنی ہے، کہتے ہیں آج تک روزانہ وہاں یہ عمل ہوتا ہے، دارالعلوم کراچی میں روزانہ مستقل یہ عمل ہوتا ہے، ہمارے یہاں جہاں بھی تقویٰ میں روزانہ یہ عمل ہوتا ہے، چشتیہ سلسلے کے جتنے بزرگ ہیں اکثر ان کے یہاں یہ عمل ہوتا ہے اسی ترتیب سے۔ بعض جگہ ہوتا ہے ختم خواجگان کے نام سے، ان کے تفصیل اعمال تھوڑا سا مختلف ہے، یہ ہم چاہتے ہیں سارے اعمال زندہ ہو جائیں، لیکن چونکہ یہاں ساتھی بھی کم ہوتے ہیں اور وقت بھی کم ہوتا ہے تو ہم نہیں کرتے، لیکن اصل یہ ہے خانقاہ یا تصوف کا مقصد ہے عمل سے جڑنا، یہ باتیں نہیں ہیں، یہ تو ہم مجبوری میں اتنی باتیں کرتے ہیں کہ ساتھی جڑے ہیں، اور لیکن اپنے حصہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ساتھی وہی ہیں۔ تو اگر آپ لوگ چاہیں گے تو ہم یہاں عمل کریں، اعمال کریں۔ حضرت مولانا شیخ عمر صاحب دامت برکاتہم جب پچھلے کئی سال پہلے تشریف لائے تھے ربانی مسجد میں، مکہ المکرمہ سے اور بھی ساتھی آئے تھے، اجتماع رکھا تھا ہم نے، اس کے بعد کورونا کا مسئلہ آ گیا تو آنا جانا کم ہو گیا، تو حضرت نے جب وہاں اجتماع ہوا، ہم نے وہاں مغرب سے شروع کیا، عصر سے شروع کیا تھا غالباً، مغرب کے بعد بیان تھا، پھر عشاء کے بعد حضرت کا بیان تھا۔ حضرت نے آتے ہی سب سے پہلے یہ کہا تھا ہم نے یہاں اعمال کون سے کرائے،
نہیں کہا بیان ہوا ہے، تو کہا ہم نے تو یہاں بیان تھا مفتی عبدالسمیع صاحب کا مغرب کے بعد، اس میں اتنا ٹائم لگ گیا تھا، پھر عشاء کے بعد یہ آپ حضرات تشریف لائے ہوئے ہیں، تو ہم نے کہا وقت کم ہوتا ہے، آپ جائیں گے ابھی دور جانا ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، خانقاہ کا مقصد اعمال ہوتا ہے، باتیں نہیں ہوتی، جو آدمی سیکھ لیتا ہے پوچھتا ہے خود ہی پتہ چل جاتا ہے، تو پھر ہم نے اسی وقت یاسین شریف منگایا، ہمارے پاس ہے یاسین شریف رکھا ہوا، سارے وہاں یاسین تقسیم کیا، ختم خواجگان کرا نہیں سکے کیونکہ مجمع بہت بڑا تھا، گٹلیاں 360، پھر وہ اس میں ٹائم لگ جاتا، مجمع زیادہ ہونے کی وجہ سے ہم نے ختم خواجگان نہیں کرایا، 6 حدیث درود شریف پڑھی گئی، اس 6 حدیث درود شریف پڑھنے کی وجہ سے، اس میں ٹائم دینے کی وجہ سے ہم نے تلاوت کا بھی رکھا تھا، تو تلاوت کو ہم نے مؤخر کیا کیونکہ تلاوت پہلے ہو چکا تھا مغرب میں، تو عشاء کے بعد کی تلاوت ہم نے چھوڑ دیا کہ نہیں ہم یہاں خانقاہی اعمال دکھانا چاہ رہے ہیں، لوگوں کو سمجھ میں آئے، تو ہم نے ان اعمال کو تو ترجیح دی اور اعمال کرایا۔ قاری نذیر مالکی صاحب تشریف لائے تھے تلاوت کے لیے، انہوں نے بھی کہا ٹھیک ہے، وہ تلاوت نہیں کی، کہا لے کہا، حالانکہ قاری نذیر مالکی صاحب کوئی چھوٹے آدمی نہیں ہے جو جانتے ان کو تلاوت کے لیے آئے تھے، خوشی سے ہم نے ان کو دعوت دی، میں خود گیا تھا ان کے مدرسہ، تو وہ خود آئے تھے، پھر ہم نے اس کو روک دیا کیونکہ ہمیں عوام کو اس کا شعور بیدار کر کہ یہ اعمال ہے، ضروری ہے، اعمال سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے، تو یہ ہماری کوشش تھی، ہم یہاں کر رہے ہیں کوشش، آپ بھی دعا کریں، ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں بھی اعمال زندہ ہو جائے، ربانی مسجد میں بھی ہم کہیں بھی کرتے، کوشش ہماری یہی ہوتی ہے اعمال بھی ساتھ کرتے رہیں۔ تھوڑی دیر انشاءاللہ ذکر جہری کریں گے۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔